السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ میری بہن، آپ کے سوال کے جواب کی طرف آنے سے قبل پہلے ہم صرف اس بات کو اگر سمجھ لیں کہ مسلمان کس کو کہتے ہیں۔ مسلمان مسلم سے ہے، یعنی یہ جو مسلم کا لفظ ہے یا مسلمان ہے، اس کا معنی کہ اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لائی ہوئی شریعت ہے اللہ کی طرف سے، اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے سامنے، یعنی سر تسلیم خم کرنا، اس چیز کا نام اسلام ہے، اس چیز کا نام مسلمان ہے۔ اور مسلمان کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو اللہ رب العزت کے ہر حکم پر اپنا سر جھکاتا ہے اور اس کو مانتا ہے، چاہے اس کی لاجک انسان کو سمجھ آئے یا نہ آئے۔ اب جو پردے کا معاملہ ہے، ہمارے ہاں یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ جو مسلمانوں کی خواتین ہیں، میں میجورٹی کی بات کر رہا ہوں، بعض اچھی خواتین بھی ہیں جو خاندانی خواتین ہیں اور بالکل شریعت کے مطابق عمل کرنے والی اللہ کی فرما بردار خواتین ہیں، وہ بالکل پردے کا خیال رکھتی ہیں اور شرعی پردہ کرتی ہیں۔ جو اکثریت خواتین کی ہے وہ اس قدر یعنی آزاد خیال اور روشن خیالی کی طرف نکل چکی ہیں کہ وہ پردے کو کچھ سمجھتی نہیں ہیں۔ اب تو اللہ معاف کرے، بڑے بڑے دیندار گھرانے بھی ایسے یعنی ماڈرن بنتے جا رہے ہیں کہ جو پردے کو یا تو برائے نام اس کو اختیار کرتے ہیں، یا پھر پردہ بھی فیشن کے لیے لوگ کرتے ہیں۔ کئیوں نے تو پردہ بالکل ختم بھی کر دیا ہے جب سے یہ سوشل میڈیا وغیرہ کا اور اس طرح کا بے حیائی کا فتنہ آیا ہے۔ اور یہ بات بھی آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ مسلمان ممالک میں یا بالخصوص پاکستان میں پردہ جتنا کم ہو رہا ہے، بیرون ممالک میں جو یورپین کنٹریز ہیں، وہاں پہ خواتین زیادہ سے زیادہ پردے کی طرف آ رہی ہیں۔ یعنی جہاں پہ اسلام نہیں ہے وہاں پر خواتین اپنی عزت و آبرو بچانے کے لیے پردے کی طرف آ رہی ہیں، اسلام قبول کر رہی ہیں۔ لیکن جہاں پر آلریڈی اسلامی ملک ہے وہاں پر یعنی مسلمان گھرانوں کی خواتین، کلمہ پڑھنے والی خواتین، وہ پردے سے اپنی جان چھڑا رہی ہیں اور برائی کی طرف جا رہی ہیں۔ تو یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام کی نعمت دی ہے تو اس نعمت کا حساب ہوگا۔ صرف کلمہ پڑھ لینا یہ کافی نہیں ہے کہ ہم جو مرضی کرتے رہیں، چاہے مرد ہیں تو وہ جو مرضی شریعت کی دھجیاں یعنی اس کو دھجیاں جو ہے وہ بکھیرتے رہیں، انہیں کوئی نہیں پوچھے گا، یا خواتین اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتی رہیں تو انہیں ایسا نہیں ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اسی طرح پردہ، مردوں کے لیے داڑھی، شلوار ٹخنے سے اوپر رکھنا، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ضروری ہیں۔ تو اگر کوئی عورت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو مد نظر نہیں رکھتی، اس کو نہیں مانتی، یا عملی طور پہ وہ اس چیز کے اوپر عمل نہیں کرتی، تو یقیناً وہ کبیرہ گناہ کی مرتکب ہے، کیونکہ پردہ عورت کے لیے فرض ہے۔ اور جب فرض چیز انسان چھوڑتا ہے تو وہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتی ہے۔ تو یہ تو باقاعدہ قرآنی آیات میں ہے، صحیح حدیث میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ جو یعنی ایسی خواتین بھی قیامت کے قریب آئیں گی، صحیح مسلم کی روایت ہے، کہ جو لباس پہنے ہوئے ہوں گی لیکن لباس پہننے کے باوجود بھی ننگی نظر آئی ہوں گی۔ اور پھر آپ علیہ صلاۃ والسلام نے اسی حدیث کے آخر میں فرمایا کہ ایسی خواتین جنت میں تو بڑا دور ہے، یعنی داخل ہونا تو بہت دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو تک بھی وہ نہیں سونگھ سکیں گی، اتنا یعنی وہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر رہی ہیں۔ یعنی لباس پہنا ہوگا خواتین نے، لیکن اس کے باوجود ان کے یا تو اتنا ٹائٹ لباس ہوگا کہ جسمانی اعضاء نظر آ رہے ہوں گے، یا لباس اتنا باریک ہوگا کہ اندر سے جسمانی اعضاء نظر آ رہے ہوں گے۔ اور آج کل یہی معاملہ ہے۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے، اللہ ہمیں غیرت دے، اللہ ہمیں حیا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایسے ہی ہو رہا ہے۔ اور جن خواتین نے، کیونکہ یہ ہماری سوسائٹی کا بہت بڑا المیہ ہے کہ اکثر خواتین برقع پہنتی ہیں بازار سے، یا تو وہ فیشنی برقع لے کے جاتی ہیں، جو پردے والا برقع ہے وہ نہیں خریدتی، فیشنی برقع، یا پھر کھلا ڈلا برقع مل بھی جائے تو وہ بھی گھر میں جا کے باقاعدہ سلائی کرواتی ہیں، ٹائٹ کروا کے وہ برقع پہنتی ہیں۔ یہ بالکل گناہ ہے، کیونکہ حدیث میں یہی ہے کہ وہ لباس پہن کر یعنی برقع وغیرہ کر کے وہ
بھی ننگی نظر آئیں گی، یعنی ننگی سے مراد کہ ان کے جسمانی اعضاء بالکل واضح۔ پردہ ہوتا ہے جسم چھپانے کے لیے، جب برقع پہننے کے باوجود بھی جسم کے ساتھ وہ چپکا ہوا اور سب کچھ اعضاء نظر نمایاں آ رہے ہوں تو اس پردے کا کیا فائدہ؟ تو یہ اسی حدیث کے زمرے میں آتا ہے، لہٰذا پردہ عورت کے اوپر فرض ہے۔ اور عورت کا معنی ہی اگر آپ ڈکشنری اٹھا کے دیکھیں نا، عورت کہتے کس کو ہیں؟ پردے کو کہتے ہیں، یعنی عورت پردہ ہے بذات خود، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک پورا کا پورا جسم اس کا پردہ ہے۔ تو پردہ جو ہے وہ عورت جو ہے وہ پردے میں ہی اچھی لگتی ہے، اسی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بات سمجھنے کی، عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخری گزارش یہی کروں گا کہ کوشش یہی کیا کریں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کو مانا کریں، چاہے وہ مرد ہیں یا خواتین ہیں، جو جو احکامات جن کو دیے گئے ہیں وہ مانا کریں۔ اگر ہم ان کی دھجیاں بکھیرتے ہیں تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ اگلی سانس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اگر کوئی مرد اس طرح گناہ کرتے ہوئے مر جائے، یا عورت اس طرح بے پردگی کی حالت میں یا اسی طرح بغیر پردے کے وہ مر جائے، تو پھر اسے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس کا آخرت میں انجام کیا ہوگا۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔